ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں جو 22واں اصول ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رسک لیں۔ رسک لیں، رسک لینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مثبت مقصد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ خطرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کچھ خدشات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا خدشہ ناکامی کا ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ اب اگر ایسے موقعوں پر ہم مستقبل کے موہوم خدشات کو دیکھ کر بیٹھ جائیں اور آگے بڑھنا ہی نہ چاہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہم زندگی کے اندر کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ کا انمول شاہکار بنایا ہے۔ بے شمار صلاحیتیں ہر انسان کے اندر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ میں نے انسان کو اپنی قدرت کا ماسٹر پیس بنایا ہے، شاہکار بنایا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا اور ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر بھی کر دیا گیا، پوری کائنات کو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ کو زمینوں آسمانوں میں نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ اب انسان کو اسے واقعی عملی صورت دینے کے لیے خود آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں نے بتایا، جب بھی انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، لازماً ہونا ہے کہ کچھ رکاوٹیں بھی آنی ہیں، کچھ مشکلات آنی ہیں، کچھ دشواریاں آنی ہیں۔ آغاز کسی بھی کام کے اندر مشکلات کے سے ہی ہوتا ہے، مشکلات کے بعد آگے چل کر ہی آسانیاں آتی ہیں۔ قرآن نے کہا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا سسٹم ہی اس طرح کا ہے کہ یہاں مشکلات پہلے ہیں اور آسانیاں بعد میں ہیں۔ بہت سارے لوگ زندگی کے اندر بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہی مستقبل کے خطرات کو دیکھ کر، خدشات کو دیکھ کر، اور خاص طور پر ناکامی کے خدشے کو دیکھ کر کہ اگر میں نے یہ کیا تو ناکام نہ ہو جاؤں، یہ کیا تو ایسے نہ ہو جائے، یہ کیا تو ایسے نہ ہو جائے۔ بیشتر لوگوں کی زندگیاں تردد کے اندر ہی گزر جاتی ہیں، سوچ بچار میں ہی گزر جاتی ہیں، اور بہت کچھ کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ کون کچھ نہ کچھ پاتے ہیں؟ وہی لوگ جن کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ رسک لے سکیں، وہ خطرات سے کھیل سکیں۔ اسلام نے اس مسئلے کا حل بڑا آسان بتایا۔ قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزِمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی وساطت سے پوری امت کو بتایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب کوئی کام کرنا ہو نا، اس کے لیے اپنے دائیں بائیں سے مشورہ لے لیا کرو۔ مطلب یہ ہے خود بھی سوچ بچار کرو کہ اس کے اندر کیا معاملات ہیں۔ ہم جب رسک لینے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اندھا دھند چھلانگ لگاتے ہیں، نہ، یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے دائیں بائیں سے مشورہ کریں، ماہرین سے مشورہ کریں، خود اپنے ذہن سے سوچیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں، ایوری تھنگ کو دیکھنے کے بعد جب ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ معاملہ یوں ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، تو قرآن کہتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، ارادہ کر لو، تو پھر خام خواہ ان خیالوں میں نہ جاؤ کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسے ہو گیا تو کیا بنا، ویسے ہو گیا تو کیا بنے گا۔ نہیں، پھر اللہ پر توکل کرو، سارا کام اپنے ذمے نہ لو، بلکہ کچھ چیزوں کو اللہ پر بھی چھوڑ دو۔ آخر اس کائنات کے اندر پیچھے سے سارے معاملات جو اسباب کی کڑیاں ملانے والا ہے وہ تو خالق کائنات کی ذات ہے، تمہیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آگے چل پڑو، اس کام کو شروع کر دو۔ پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ مرضی کے مطابق نتائج نہیں مل رہے ہیں یا اللہ نہ کرے ناکامی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، تسلیم و رضا کس کے لیے ہے؟ پھر تسلیم و رضا ایسے موقع پر آگے آتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، مگر وہ تسلیم و رضا کے اندر اس کو قبول کرتے ہوئے انسان پھر یہ دیکھیں کہیں میری اسٹریٹجی کے اندر، میرے لائحہ عمل کے اندر کہاں کمیاں تھیں، کہاں غلطیاں تھیں، جہاں کہیں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی دکھائی دے رہی ہے، اس کو درست کر کے دوبارہ سے انسان سٹرگل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، خواہ ایگزیکٹلی اسی پروجیکٹ کے اندر یا کوئی اور متبادل زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے اندر اپنی توانائیاں دوبارہ استعمال کرنی شروع کر دیں۔ مطلب یہ ہے کسی صورت کے اندر بھی مایوس نہیں ہونا
ہے، پست ہمت نہیں ہونا ہے، اور خام خواہ مستقبل کے خدشات کو، جو ایسی ہمارے خیالی خدشات ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثبت مقاصد کے لیے آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔